تو وقت ہو گیا ہے انعامات لوٹنے کا کیونکہ اتنے آسان سوالات ہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ بغیر سوال کے ہی سمجھو کہ آپ کو انعامات لوٹنے کا مزاج ہے نا جی. تو جی پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ میں کر لیتا ہوں جی. کریے جی. اچھا عدیل چلو ٹیم ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں آج. تمہاری کون سی میری کون سی؟ یہ والے یہ والی ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے میرے پاس آنے میں آپ کو اتنی ناخوشی کیوں ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. اور جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو گفٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. کرشی کا گفٹ ہیمپر ہے, فورٹائل کا گفٹ ہیمپر ہے, لیمن میکس کا گفٹ ہیمپر ہے, سکرال کا گفٹ ہیمپر ہے, پکاسو کے گفٹ ہیمپرز ہیں, یوزی کے گفٹ ہیمپرز ہیں, مارس جی کے گفٹ ہیمپرز ہیں, ایکسپریس کی طرف سے جوسر بلینڈر ہے اور ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے چاپر بلینڈرز ہیں. ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے کتنا اچھا آپ لوگوں کے لیے ہم نے گفٹ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. خواتین کے لیے تو بڑے اچھا گفٹ ہے یہ ہے. اب ہم سوالوں کی نوعیت کے حساب سے جو ہے نا اس کا ڈسٹریبیوشن کریں گے. جی پہلا سوال آپ پوچھیں. جی پہلا سوال پاکستان کے قومی پھول کا نام بتائیے. ہاتھ کھڑا کیجیے گا. یہ بچی بولنا نہیں ہے, منہ سے ہاتھ سے بولنا ہے. بچی چمیلی. چمیلی. اور بچی کو ہم دے رہے ہیں پکاسو کی طرف سے اور جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپر. جناب پاکستان کے پہلے حکومت کیا ہوا؟ بولتے بولتے میں رک گیا ہوں کہ شاید آدھے بھی کھڑے ہو جائیں کسی کے ہاتھ. نہیں ابھی نہیں ہوئے. پاکستان کے پہلے دارالحکومت کا نام بتائیے. بہت آسان ہے. بہت آسان ہے. میری سائڈ پہ زیادہ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ارے بچے سے پوچھ. جناب بچہ بتائے. یہ گرین والا. یہ گرین الائچین شربت. کراچی. کراچی. جواب درست. جواب درست ہے اور اس کو ہم دے رہے ہیں لیمن میکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور سکرال کی طرف سے گفٹ ہیمپر. اچھا جی آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر کا نام بتائیے. نہیں اس بچی کو کچھ نہیں پتا ہوگا, اس نے ایسے ہاتھ کھڑا کر دیا. ہو سکتا ہے پتا ہو. بتائیں. حجبی نبی جل اللہ. جی کس کو پتا ہے؟ اوکے کس کو پتا ہے جی آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر؟ کہیں میاں نواز شریف نہ کہہ. چلیں اس پہ ہم موبائل دے رہے ہیں ویگو ٹیل کا. دیجیے وہ میڈم کو جی دیجیے جی کیونکہ ایک سائڈ سے ہو گیا. قائد اعظم محمد علی نہیں جی وہ جو اوپر ہے اوپر. ہاں جی. اچھا میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کے نام کے اوپر بہت ہی فیمس ایک ہاسپٹل کراچی میں بھی ہے. جی گاندھی. نہیں گاندھی تو کانگریس کے تھے. چلیں جی جواب بتا دو. جی جواب ہے سر آغا خان. سب کہیں گے ہاں وہی آغا تو تھے. وہی تو جانتی تھی میں ان کو آغا صاحب. جی بانگ درا کن مشہور شاعر کی تصنیف ہے؟ جی ایک سیکنڈ مائک میں بول. علامہ اقبال. جی علامہ اقبال. جواب درست ہے اور آپ کو ہم دے رہے ہیں ایکسپریس کی طرف سے جوسر بلینڈر. مشہور ڈرامہ انکہی کس کی تصنیف؟ میرا فیوریٹ ڈرامہ ہے, میرا فیوریٹ سیریل ہے. آؤں بلا نہیں اچھا فاطمہ سریا بزیا. اب یہ ساتھ ان سے پوچھ. حسینہ معین. حسینہ معین. جواب درست ہے. دھوپ کنارے, انکہی, تنہائیاں. کیا اچھا ڈراموں سے اب ان کو ہم دے رہے ہیں کرشی کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور ماس جی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. بہت ساری تالیاں. جی اچھا ڈرامے سے اب ہم لوگ موو کر رہے ہیں جانوروں کی طرف. دنیا کا سب سے لمبا جانور کون سا ہے؟ لمبا جانور؟ ہاں بھائی. مجھے کیوں دیکھ رہی ہو جویری؟ نہیں تمہیں نہیں دیکھا. پیچھے سے بندہ کہہ رہا ہے بلی. ارے نہیں بلی نہیں ہے. بلی لمبی مطلب ہائٹ میں چاہیے, اس طرح نہیں. اس طرح. ہاں جی دے دیں کسی کو دے دیں, بچی کو دے دیں. زرافہ. یس ایگزیکٹلی. جواب ایناکونڈا درست ہے. اور ان کو ہم دے رہے ہیں پکاسو کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور یوزی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. اچھا ملکہ کوثر کس پہاڑی علاقے کو کہتے ہیں؟ جی وہی چھوٹی سی بچی بولے گی. آپ بتائیے. ہاں مری. جواب درست ہے. چھوٹی سی بچی کو دیں گفٹ ہیمپر. کیا دینا آپ کو؟ یار میں تو اس کو دوں گا کیا. جی ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری. یہ اس کے اوپر تو میری نظر تھی. جی چلیں جی. اچھا جی اس کے بعد ہے پاکستان کے کس شہر کو شہر اقبال کہا جاتا ہے؟ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس شہر کے. اب ادھر کی باری ہے, اب ادھر پوچھتے ہیں. وہ آنٹی جی اسکارف. گلشن اقبال مت کہہ دیجیے گا. یہ والی نہیں یہ نہیں, یہ آگے آگے. ہاں سیالکوٹ. ایگزیکٹلی. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. جی ان کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے چاپر بلینڈر. خوش. اچھا جی
اگلا سوال ہے اسلامی جی آپ پوچھا، آپ نے پوچھا تھا لاسٹ؟ نہیں میں اسلامی ممالک کا بلند ترین مقام کون سا ہے؟ اسلامی ممالک کا بلند ترین مقام کون سا ہے؟ سب سے اوپر وہ جو نقاب میں ہے جی مکہ المکرمہ مدینہ نہیں نہیں میں عظمت کی بات نہیں کر رہے یہاں، بلند ترین جیوگرافکلی جی ٹوپوگرافی. یہ بچہ جی برج خلیفہ. ارے نہیں یہ بچہ کہاں سے اچھا ہے؟ یہ بتا دیں کہ یہ زمینی حقائق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سب سے اونچی نہیں یہ جی وہ کہہ رہی پاکستان یہاں حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں ہے. لاہور، وہ کہہ رہی لاہور. K2 دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک یا آفٹر ماؤنٹ ایوریسٹ. عمران آپ کی. ہاں جی اوکے. اچھا جاگ گیا. افغانستان کے دارالحکومت کا نام بتائیے. یار یہ اگر کسی کو نہیں پتا تو جی یہ آگے جو بیٹھے ہوئے انکل جی کابل. کابل جواب سے ماسٹری کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے اور میکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر. اور جی میرے خیال ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے اور گفٹ بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں. میرے دو سوالات ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. چلیں عدیل تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے جو ہے ہمارے شو کو اور اٹھایا، 4 چاند لگائے. آپ کو ہم دے رہے ہیں ریجنٹ پلازا کی طرف سے کیش. نہیں آپ کو کھانے کا بہت شوق ہے نا یہ انویٹیشن ہے افطار کا. چلیں ٹھیک ہے اور اکٹھے ہی چلیں جی اور جی لے کر آئیے. اور ایک اور گفٹ ہم آج ہماری ٹیم نے جو ہے نا، آپ پہلے وہ ہیں جن کے لیے یہ گفٹ آیا ہے اور انشاءاللہ آگے آتا رہے گا. جی بالکل ماسٹری کی طرف سے گفٹ ہیمپر. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ میرے مبارک ہاتھوں سے آپ ماضی. تھینک یو سو مچ. اور میں بھی جا رہی ہوں عمران، مجھے بھی کچھ دے دو عمران. تمہارے لیے میں خبردار تم نے سکرال اٹھایا میرے لیے. تمہارے لیے یہ ماضی کا کرتا ہے. تمہیں قسم ہے عید میں تم نے مردانے کپڑے اچھا جی میری طرف سے اللہ حافظ اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ لوگ دیکھتے رہیے گا عہد رمضان میرے جانے کے بعد عمران کے ساتھ. چلے بھائی عدیل ہاں چلیں. اوکے بائے. آج عدیل رائٹ دے گا. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. ملتے ہیں بریک کے بعد. عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہم آ گئے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جنرل نالج، سوال جواب، کھانا پکانا، مسائل کا حل، یہ ساری چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں. لیکن جب تک رمضان ٹرانسمیشن میں بار بار ریپیٹڈلی ہم نعت رسول مقبول نہ سنیں، ہمارے نہ روح کی تسکین ہوتی ہے نہ ہماری سماعت کی. اور جب اتنے بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بار بار ان سے نعتوں کی فرمائش نہ کریں. اس وقت میں اپنی آپا سے، میں حبیبہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں کوئی اچھی سی نعت ایک دفعہ اور نعت کریں. پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ عمران. خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. اے فصیح البیاں، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان، ماورائے گمان، آپ کا نور ہے از کراں تا کراں، شاہد کبریا خاتم الانبیاء، شاہد کبریا خاتم الانبیاء.
मुहतनम क़िबलाए मुहतरम ए रसूले खुदा ख़ातमुल अंबिया ए रसूले खुदा ख़ातमुल अंबिया। आपके सर पे लोलाक का ताज है, आप ही को फ़क़त फ़ख्रे मेराज है। आपके हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा ख़ातमुल अंबिया या नबी मुस्तफा ख़ातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम ए शफीउल वरा ख़ातमुल अंबिया। मुर्तज़ा मुजतबा ख़ातमुल अंबिया। मरहबा मरहबा ख़ातमुल अंबिया। ये वो नात है जो मैंने आपकी सबसे पहले सुनी थी अपने बचपन में, और मैंने बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि मैं भी बचपन में नात ख़वानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और मैंने बड़ी कोशिश की थी ये पढ़ने की, लेकिन इसमें ख़ास जगह है जो देना बड़ा मुश्किल हो जाती है, वो सिर्फ आप ही दे पाती हैं। जब सुर ऊपर जाता है और जब इसका जो फाइनल नोट है, और ये समझने वाले ही समझते हैं, आप लोग जानते होंगे कि कितना मुश्किल वो जगह है और आप कितनी खूबसूरती से और कितने आप जो जगहें लगाते हैं वो मुझसे अच्छी होती हैं। अरे 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 क्या बात कर रही हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और कितनी खूबसूरत इसमें एक एक लफ्ज़, कितना नपा तुला मावराए गुमा, यानी मावरा गुमा का मतलब है कि जो हमारी सोच से अफजल है, मतलब हम हमारी सोच से मावरा हैं। तो बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जो हमारी सोच, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी ज़ात के खुसूसियात और जो है वस्फ़ वो शुरू होते हैं। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे, और ये नात ख़वानी का सिलसिला भी चलता रहेगा, और अहद रमज़ान में हम आपके लिए जो और खूबसूरत चीज़ें लेकर आते हैं, हमारे उलमा इकराम भी यहाँ मरकज़ दो जहाँ में उस वक्त तशरीफ़ ला चुके होंगे। तो हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं। आप देखते रहिए अहद रमज़ान, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर हमारे साथ। अहद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। हमारी महफ़िल और सज चुकी है, इसलिए कि हमारे उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि आपको प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि आज का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि आज 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर का मार्का जो था वो हमारे मुसलमान ने कुफ़ार के मुकाबले में जीता, और ये एक बहुत बड़ा मार्का था जिसमें सिर्फ 313 मुसलमानों की एक मुट्ठी भर फ़ौज थी जो बरसरे पैकार हुई कुफ़ार के आगे, जिनको हज़ारों का लश्कर था, और वहाँ अल्लाह ताला ने उनको फ़तह से हमकिनार किया। आज हम 17 रमज़ान मुबारक इसी दिन के हवाले से मौसूम कर रहे हैं, और आज की ये ट्रांसमिशन में हम वक्तन फ़वक्तन इस ग़ज़वे का ज़िक्र कर रहे हैं। उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा अरशद हसन साक़िब साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, जो ममता फाउंडेशन के सरपरस्त हैं। अल्लामा सैयद ज़ामिन अब्बास आबदी ज़ैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। रोज़ाना हमारे उलमा इकराम की जो तब्दीली होती है इस ज़बान पे जो है वो नाम चढ़ने से पहले ही उतर जाता है। अल्लामा सैयद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब हैं जो सरबराह हज़रत खदीजतुल कुबरा एजुकेशनल सोसाइटी से हैं, और प्रोफेसर मुफ्ती इमरान ख़ान हैं जो डायरेक्टर सीरत रिसर्च सेंटर हैं। मैं जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, अपने ऑडियंस को बताया कि आज 17 रमज़ान मुबारक के हवाले से आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। मैं चाहूँगा कि अरशद हसन साक़िब साहब से मैं शुरू करूँ और इस वाक़े के हवाले से रोशनी डालिएगा कि इसका तारीख़ में एक तो क्या किरदार है इस खूबसूरत वाक़े का, और इससे हमें सबक क्या मिलता है कि एक मुट्ठी भर फ़ौज जो थी वो इतने बड़े लश्कर के अगेंस्ट जो थी वो खड़ी हुई। और आज भी अगर हम देखें तो हमारे मुसलमान जो हैं वो
جتنے بھی ہیں ہماری مطلب تعداد اتنی زیادہ ہے، لیکن کفار کے آگے جو ہے ہم ابھی بھی جو ہے وہ اپنا سر نیچے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں، آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں بالخصوص۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کی شرط اللہ پر ایمان اور کامل ایمان ہے۔ اللہ پاک نے امت مسلمہ کے ساتھ بھی تا قیامت غلبے کا وعدہ کیا ہوا ہے، شرط ایک ہی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن بن جاؤ، اپنا ایمان درست کر لو، برتری صرف اور صرف تمہارا استحقاق ہے اور کوئی بھی تم سے برتر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بہترین مثال ہم بدر سے شروع کرتے ہیں، اور اسلام کے قرن اول میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پہ اسلام کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں۔ بدر کے بارے میں سب سے پہلے میں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی دفاعی جہاد تھا، یعنی مشرکین مکہ نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا، دفاعی صورت بن گئی تھی، لیکن بنیادی طور پر یہ اقدامی جہاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خواب میں 2 گروہ دکھلائے کہ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ذکر کیا، اور بنیادی طور پر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا وفد لے کر، وہ تجارتی وفد لے کر گئے ہوئے تھے اور ساز و سامان لے کر آ رہے تھے، اور یہ ایسا وفد تھا کہ جس میں مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کی انویسٹمنٹ موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی ایک اقتصادی ذک پہنچے گی اہل مکہ کو کہ اس کے بعد یہ کمر سیدھی نہیں کر سکیں گے، سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے تو اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی، اور مدینہ منورہ سے جب چلے تو اس قافلے پر، اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی سنگن میں تھے کہ راستے میں مدینہ آ رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ پڑے، انہیں اطلاع مل گئی، انہوں نے آگے اطلاع دے دی۔ اب وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں اطلاع ملتی ہے کہ جی مشرکین مکہ کا قافلہ ابو جہل کی سرکردگی میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی ہم تو آئے تھے اس کام کے لیے، اب یہ مصیبت جو سب سر پہ آ رہی ہے، کیا تم ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کے لیے تیار ہو؟ یہ وہ موقع تھا جہاں ایمان کی آزمائش تھی، جسے قرآن پاک زلزلوا زلزالا شدیدا کہتا ہے کہ لوگوں کو ہلا دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن ہم وہ مظاہرہ نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا، کہ جب انہوں نے حملے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ حملہ کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر ہم اس قتال میں شریک ہوں گے۔ چنانچہ اسی بے سر و سامانی کے ساتھ وہ 313 حضرات جو کھڑے ہوئے جس پختہ ایمانی کے ساتھ، اس پختہ ایمانی کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے اس لشکر پر انہیں فتح دی جو مکمل لیس تھا اسلحے سے، اور صرف لیس نہیں تھا، جسے فتح کا اتنا یقین تھا کہ مکہ سے چلتے وقت ابو جہل نے کہا تھا نعوذ باللہ خاکم بدہن خاکم بدہن، کہ ہم ان لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے مکے لے کر آئیں گے، اور فتح کا اتنا یقین تھا کہ وہ فتح کے شادیانے گانے والی خواتین کو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، ان پر اللہ نے کامیابی دی۔ کس بات پر؟ اچھا، اس وقت ابو جہل، شیبہ، عقبہ، یہ جتنے بھی اسلام دشمن تھے وہ سارے ایک جگہ پہ، ایک جگہ، ہاں جی، اچھا، اور اس حملے میں شریک ہیں، اور اللہ نے صرف ایمان کی بنیاد پر، اور یہ سب وہاں واصل جہنم ہوئے، سب کے سب وہاں پر جہنم واصل ہوئے۔ اب مفتی عمران صاحب، ایک اور مجھے جو مثال اس میں یہاں نظر آئی کہ یہ وہ والا مارکا تھا جب اس بات کا بھی پتہ چلا کہ آپ کی رشتہ داریاں اور آپ کی محبتیں جو ہیں، آپ کے جو وہ کسی بھی چیز سے بالا تر تب ہوتی ہیں جب آپ کے ذہن میں جذبہ ایمانی ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے۔ کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے ماموں، میں اگر if I'm not wrong، کہ وہ بھی تھے، یہاں لوگوں کے سگے بھانجے
چچا ماموں اس طرح مطلب فور فرنٹ پہ دو جو تھیں وہ فورسز آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور صحابہ اکرام کے رشتہ دار تھے اور اس طرح بھی ہوا کہ وہاں انہوں نے اس چیز کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں بس لڑنا ہے تو چاہے جانے جائیں چاہے اپنے پیاروں کی جانے جائیں لیکن اللہ کے نام سے زیادہ کوئی بڑا نام نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی مثالی جو ہے نا وہاں آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے والدین اس کے اولاد یہاں تک کہ خود اپنے آپ سے بھی زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام نے اس جنگ کے اندر جو نبی علیہ السلام کی خدمت انجام دی اور دین اسلام کی خدمت انجام دی تو جن رشتہ داریوں کا آپ ذکر فرمائے نا اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں دوسری طرف آپ کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہوئے ہیں جو اس وقت دشمن کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. جنگ بدر جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دونوں صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے بات کریں عبد الرحمن اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ بعد میں فرماتے ہیں کہ ابا جان میدان بدر میں کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے میں چاہتا تو حملہ کرتا آپ کی گردن کو کاٹ دیتا لیکن پدری محبت غالب آ گئی میں نے آپ کو نہیں مارا. جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن اس وقت تم دشمن اسلام کی صورت میں میرے سامنے آئے تھے خدا کی قسم تم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیتا کیونکہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کے آئے تھے. ادھر سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے آ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کے بھائی حضرت عقیل لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے آئے تو وہاں سے آپ کے رشتے کے اندر ماموں اور بھانجے وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بے شمار صحابہ کرام کا اس قسم کا معاملہ ہے لیکن قربان جائیں صحابہ کرام نے اس کے اندر جو اپنی خدمات کو انجام دیا. حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے 7 بیٹے تھے آپ نے وہ 7 کے 7 بیٹے جنگ بدر کے اندر بھیج دیے اور وہ 7 بیٹے آپ کی طرف سے جنگ بدر کے اندر اس جنگ میں شامل ہوئے اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے رہے. یہاں تک کہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کے ہاتھوں ابو جہل واصل با جہنم ہوا اس کے بارے میں آتا ہے یہ دونوں اسی عورت حضرت افرا کے بیٹے تھے. تو دوران حملہ جب حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے اوپر حملہ کر رہے تھے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. جب اس صحابی رسول پر حملہ ہوتا ہے تو آپ کے گردن کے اوپر ادھر تلوار کا وار لگتا ہے ہاتھ کٹتا ہے اور کھال کے صرف اس حصے سے آپ کا ہاتھ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے پورا نہیں کٹ پاتا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب میں الٹے ہاتھ سے حملہ کرتا تھا تو میرا ہاتھ لٹکتا تھا تو مجھے اندازہ ہوا یہ اللہ کے رسول کے دین میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر جھٹکا مارا اور کھال سے اس کو الگ کر دیا کیونکہ میرا ہاتھ رسول پاک کے دین میں رکاوٹ بن رہا تھا. اب جب صحابہ کرام یہ قربانیاں دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جنگ بدر مکمل ہوتی ہے رسول پاک کے پاس آئے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں فرما رہے ہیں خدا کے محبوب میرا ہاتھ جنگ میں کٹ گیا میں کیا کروں. ابن اسحاق کی روایت ہے ابن کثیر نے لکھا ہے سبل الہدا والے نے لکھا ہے فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا لعاب دہن نکالا ان کے ہاتھ کو یہاں پر رکھا اس کے اوپر لعاب دہن پھیرا الحمدللہ وہ ہاتھ جڑ گیا. آپ نے فرمایا جو ہمارے لیے اس طرح قربانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ایسی کامیابی عطا فرمائے. تو یہ وہ معرکہ تھا جس کے بارے میں آخری جملہ کہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی فقط اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد اور نصرت آج بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ مسلمان آج بھی کامیاب ہو جائیں گے. اسی سوال کی کنٹینیوشن میں جب کہ وقت تھوڑا سا قلیل ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ایک آپ کا نام میں نے غلط لیا تھا شروع میں وہ تھوڑی سی سلپ آف ٹنگ ہو گیا تو اس کی معذرت کہ اب جو انتشار ہے اسلامی قوم میں تمام عالم اسلام میں کیا اس ایگزامپل کو ہمارے سامنے رکھ کے ہم اپنی مطلب کفار سے کیا لڑنا ہے مشرکین سے کیا لڑنا ہم تو آپس میں مسلمان ممالک ہی آپس میں لڑ رہے ہیں پھر رہے ہیں اور آپس میں ان کی جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری تو نظریاتی جو فرق ہے وہی سب سے بڑا جو ہمارے درمیان ایک ہنڈرنس بن رہا ہے. اس سے کیسے قابو پایا جائے اور کس طرح مسلمان ایک ہو کر ایک اگر برسر پیکار ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے بڑی طاقت نہیں بنے گی. لیکن یہ جو فیکٹر ہے کیا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جا سکتا غزوہ بدر کی اتنی بڑی اگزامپل ہمارے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ رہی کہ جتنے غزوات ہیں یہ جتنی سیرت رسول کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں
ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان واقعات کا، ان غزوات کا اس وقت میں، آج کے زمانے میں اس کے اثرات کیا ہیں، اور ہمیں آج کے مسلمان کو اس سے کیا حاصل کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخی کتابوں کو اور ان کتابوں کو تاکہ نسیاں کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی کوئی خاص موقع ہوا تو ہم نے پڑھ لیا۔ وہ جو ہمارے دشمن ہیں، جن کو ہم دشمن اسلام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم، وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول خدا نے غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے اسلام کا، اس سے لے کے جتنے غزوات ہیں، جو حکمت عملی کہ جنگ میں کیسے حکمت عملی اختیار کرنی ہے، کم لشکر کے ساتھ کثیر کے مقابلے پر کیسے اس کو مرتب کرنا ہے، کس طرح سے معین کرنا ہے کہ کامیابی یقینی ہو جائے اس میں، وہ اصول جنگ آج ہم نہیں اختیار کر رہے۔ وہ ان غزوات، ان ہماری تاریخی حقیقتوں پر ریسرچ بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور اپنی پوری پالیسیز بنا رہے ہیں۔ کاش کہ اتنا شعور مسلمانوں کو ہو جائے کہ ہمارا خزانہ ہے، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان چاہیں، تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تین چیزیں ضروری ہیں: کانفیڈنٹ، کریٹیو مائنڈ کا ہونا ضروری ہے، اور کریکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں پا سکتا۔ کانفیڈنٹ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے جس نسبت سے میں میدان میں آ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اپنی ذات کی، اپنی اللہ کی ذات پر، اور میں اس میں فقط اور فقط تنہا بھروسہ نہیں، بلکہ اللہ نے جو مجھے استعداد دی ہے اس کو استعمال بھی کر رہا ہوں میں، اور اپنا کریکٹر ایسا پیش کر دوں تاکہ میرے کریکٹر پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تو خدا کی مدد آتی ہے۔ اور یہاں فقط بات کو مختصر کرتے ہوئے، آپ نے جو بات کہی، عالم اسلام میں ایک نمونہ ہر زمانے میں پیش ہو جاتا ہے۔ اسرائیل نے جب لبنان میں حزب اللہ پر حملہ کیا، تو جب حزب اللہ پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، حزب اللہ نے لبنان سے مدد نہیں مانگی، لبنانی حکومت نے حزب اللہ کی مدد نہیں کی، مگر آغا حسن نصر اللہ کا وہ تاریخی جملہ آج بھی میڈیا پر موجود ہے۔ میڈیا پر اگر یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بڑی تیاری ہے، بڑا اسلحہ ہے، ہم سب کچھ کر لیں، کہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس جنگ میں جو مشرکین نے، اسرائیل نے ہم پر نافذ کی ہے، ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، میں فرار اختیار نہیں کروں گا۔ اللہ نے نصرت عطا کی، کس بنیاد پر؟ کہ ذات الہی پر بھروسہ تھا، سیرت نبوی ساتھ میں موجود تھی، یہودی سامنے سے حملہ آور ہوا تھا۔ فتح جب ہو گئی، فتح ہونے کے بعد بھی نہیں کہا کہ ہماری حکمت، ہم نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ خدا کی مدد تھی، رسول کی نصرت تھی جو اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ ادھر اسرائیلیوں نے شکست کھانے کے بعد کہا، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ فقط ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، ناکام کر دیں گے، مگر جب میدان میں اترے تو کیا دیکھتے تھے؟ چاروں طرف سے ہمیں حزب اللہ نظر آتے تھے، اور یہی میدان بدر میں نظر آتا ہے کہ اللہ نے 5000 فرشتوں کا وعدہ ضرور کیا، اور فرشتوں نے فزیکلی مدد نہیں کی تھی، فقط مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے، مگر جس نبی کے علم کے زیر سایہ مسلمان وہاں موجود تھے۔ مشرکین نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، ہم تو سمجھتے تھے فقط رسول ہیں، چند اصحاب ہیں، اور ان کے ساتھ لڑنے والا ایک سپاہی علی ہے فقط، کتنے افراد ہیں؟ مگر جب مشرکین نے کہا، جب میدان بدر میں آئے تو ہم کیا دیکھتے تھے کہ ادھر دیکھتے تھے تو اصحاب رسول نظر آتے تھے، دائیں دیکھتے تھے تو علی نظر آتے تھے، بائیں دیکھتے تھے تو علی نظر آتے تھے۔ کہا کہ وہ ایمان کی طاقت موجود تھی، اور آج بھی اگر مسلمان اس یقین کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین جانیے اسلام وہ دین، وہ مذہب ہے جس کو غلبہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کہیں کمی ہے تو ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل میں کمی ہے۔ بالکل، یہی دیکھنے کا وقت ہے کہ کمی کہاں ہے، اور یقیناً وار اسٹریٹجیز اور یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے، سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے اس کی ذات پر جس نے غزوہ بدر میں صرف 313 مسلمانوں کی مدد کی۔ وہ آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ، اس کی ذات تا حشر ہمیشہ کے لیے ہے۔ تا حشر کیا؟ جب تک ہمیشہ لفظ ہے تب تک ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کی طاقت پہ ہم کیوں یقین نہیں کرتے؟ ہم اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ جب ہمارا اس پہ ایمان ہوگا تو وہ آج بھی ہماری نصرت فرمائے گا؟ صرف کمی ہے تو ہمارے ایمان میں اور ہمارے یقین میں۔ آپ دیکھتے رہیے عید رمضان۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ عید رمضان میں خوش آمدید۔ اب تک مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے سوال
نہ صرف اپنے ذہن میں جمع کر کے رکھ لیے ہوں گے بلکہ واٹس ایپ پہ ہمیں میسیجز کرنے بھی شروع کر دیے ہیں آپ نے. لائیو کالرز تیار ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز میرے پاس آ چکے ہیں, اور ہماری آڈینس بھی یہاں علماء اکرام سے اپنے سوالات, اپنے مسائل, ان کے حل کے لیے لائن پر ہیں. جناب ہمارے ساتھ کون؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سیرت زہرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سیرت. جی عمران, میرا آپ سے علماء کرام سے ایک سوال ہے کہ میرے والد جو ہیں بعض اوقات والدہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, گالم گلوچ اور مار پیٹ ان کی روٹین میں شامل ہے, جس سے مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے. آئی ایم ویری ڈپریسڈ. یہ ہم لوگ سب بہن بھائی جو ہیں اس سلسلے میں اس مشکل میں بہت پریشان ہیں, اور آپ میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ آپ لوگ ہماری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں, اور اس کیا ہم بہن بھائی جو ہیں ہم سب مل کے اپنے والد کو ظلم و ستم سے روک سکتے ہیں, یا پھر ہم خاموش تماشائی بنے رہیں اس کے لیے؟ میں ارشد ثاقب صاحب سے شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے, اولاد ہونے کے ناطے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ دونوں ماں باپ کا پورا احترام ملحوظ خاطر رکھیں, اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, تمہارا بھائی ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو, مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ مظلوم ہو تو مدد کرنا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, ظالم ہو تو پھر کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ تھام لو, اسے ظلم کرنے سے روک لو, یہ بھی تو اس کی مدد ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ والد کی طرف سے زیادتی ہو, والدہ کی طرف سے زیادتی ہو, وہ دونوں برابر کے ہیں. تو آپ کا کام یہ نہیں بنتا کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا آگے سے بولنا یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کریں. آپ نے والد کا ہاتھ روکنے کے لیے کیا کرنا, ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو اس ظلم کرنے سے بچا لے, کیونکہ اس ظلم کا آخرت میں حساب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. والدہ کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری والدہ کو اس مظلومیت سے بچا لے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کٹھن ہو رہی ہے اور اذیت کا شکار ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ اپنی والدہ کو میری طرف سے یہ اپنا دعا ہدیہ کر دیں. چھوٹی سی دعا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی سورۃ القمر میں موجود ہے, رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر. یہ چھوٹی سی دعا ہے, یہ اگر وہ ہر وقت پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو, انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا ہاتھ جو ہے نا وہ رک جائے گا. لیکن آپ نے ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا, والد والدہ دونوں کا برابر احترام جاری رکھنا ہے. جی مفتی عمران صاحب, کم سے کم بات اگر ان کے والد سن سکیں اور اگر وہ بچوں کو اتنی اجازت دیتے ہیں تو کم سے کم وہ بات جا کے کم سے کم بات تو کر سکتے ہیں, یا ان سے افہام تفہیم کی حد تک تو ہے, لیکن بے ادبی کی یعنی نوبت نہ ہے. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ والدہ کی سائڈ لیتے وہ مقابلہ شروع کر دینا, وہ تو آ جائے گا. ہاں اپنے طور پر کسی وقت یعنی آپ والد کو سمجھانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے آپ کے والد ہیں, کوئی لاڈ کا ایک ایسا بنا کے کہ جس وقت آپ اپنے والد کے کان میں بات کو ڈال بھی سکتے ہو. جب لڑائی کے اور جھگڑے کے موقع پر آپ بات کریں گے تو وہ بات اگلے کے دماغ میں نہیں جائے گی, اسے محبت کے انداز میں پیش کریں. آپ یہی کہیں گے مفتی عمران صاحب؟ جی بالکل بالکل. جی ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں بہن؟ میں شگفتہ کمل بات کر رہی ہوں ادھر سے, کراچی سے. اچھا جی فرمائیے. آپ کی ماشاء اللہ ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے, بہت زیادہ اچھی ہے. تھینک یو. اور میں ایک سوال بھی کرنا چاہتی ہوں, لیکن میری خواہش بھی ہے کہ میں اس میں آؤں. اچھا میں نا میرا یہ ہے کہ جیسے رمضان میں تو ہم لوگوں پر حلال چیزیں بھی منع ہوتی ہیں کچھ دیر کے لیے, کہ اللہ پاک کے حکم سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, یہ ساری چیزیں روکتے ہیں خود کو. تو کیا صرف یہی روزہ ہے؟ کیونکہ نفس اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پورا سال ہمیں منع کیا نا جھوٹ نہیں بولو, حسد نہیں کرو, غیبت نہیں کرو, بغض نہیں رکھو, تو اگر ہم رمضان میں بھی مطلب پورا سال تو وہ ہم پہ حرام ہے ہی, اس پہ کو منع کیا ہے, اگر رمضان میں ہم روزہ رکھ کے بھی ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں, کوئی سوال پوچھ رہے تو اس کو اتنے غصے سے جواب دے رہے ہیں جیسے روزہ رکھ کے اسی پہ آپ کے سوال کا جواب تو آپ کے پاس خود ہی ہے.
آپ یہ تو سوال کر رہی ہیں، اس کا تو جواب آپ خود ہی دے رہی ہیں. اس میں تو سوال کچھ ایسے کوئی سوال کیجئے جو واقعی جنرلی لوگوں کے مسائل حل ہوں. یہ تو ایک بہت جنرل سی بات ہے کہ ظاہری بات ہے رمضان میں روزے میں تو آپ ان ساری چیزوں کی ممانعت ہے. جھوٹ بولنا تو ویسے ہی منع ہے. نفس کا جو ہے نفس کے اوپر قابو پانا اور اس نفس کے اگینسٹ جو جہاد ہے وہی تو سب سے بڑا جہاد ہے اور وہی تو روزے کا اصل روح ہے. تو یہ تو سوال ایسا ہے کہ بس اس کو تو آڈینس سے میں پوچھوں گا کہ کوئی ایسا سوال کریں جو واقعی جس سے لوگوں کی کچھ نالج میں اضافہ ہو اور جس سے جی. برہان بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وظیفہ پوچھ رہی تھی میں کہ غصہ اگر بہت زیادہ آئے تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں جی، غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 حل تجویز فرمائے ہیں اور اس کا تیسرا ایک حل بھی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جب آئے تو ٹھنڈا پانی پی لو. ٹھیک، اس سے بھی غصہ تھوڑا کم ہوتا ہے. دوسرا، غصہ آئے تو اپنی پوزیشن کو آپ ڈاؤن کر لیں، یعنی اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. پوزیشن ڈاؤن ہونے سے بھی آپ کا وہ جو مطلب غصے کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اور تیسری سب سے بہترین چیز، غصے کی حالت میں درود شریف پڑھنے سے فوراً غصہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. اور مجھے اہل عرب کا یہ دستور بڑا پسند ہے، بڑا ان کے رواج کے طور پر چلتا ہے. کوئی بھی 2 فریقوں میں جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک فریق جب اونچا ہو جائے نا تو دوسرا صلی علی محمد اور وہ فوراً کہ اللہم صلی علی محمد. درود پاک کی یہ جو ہے نا ایک اور خوبی ہے، یہ مؤثر چیز ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان کا مہینہ ہے تو زکوٰۃ میں اکثر لوگوں کے کانسیپٹ یہ ہے کہ فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ بنتا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اور رمضان میں ہی اس کو لوگوں کو ادا کر دی جائے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ آیا اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ پورے اگلے رمضان سے پہلے تک اس اماؤنٹ کو قسطوں میں لوگوں کو مطلب دیتے رہا جائے، یا رمضان میں ہی دینا ضروری ہے، رمضان میں ہی ختم کر دی جائے؟ جی مفتی عمران صاحب. جی اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ فرسٹ رمضان المبارک کا جو دن لوگ سلیکٹ کرتے ہیں نا، اس کی فقط وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو یاد رہتا ہے. ادروائز سال میں یا زندگی میں جب بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے، جو شریعت کے مطابق 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں کے برابر کی رقم آپ کے پاس آ جائے گی، جس دن بھی آپ سال کے کسی بھی مہینے میں صاحب نصاب ہو جائیں گے، اس پر جب سال گزر جائے گا تو اس دن سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات، لوگ رمضان شریف میں کیوں نکالتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ رمضان شریف میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نوافل کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو لوگ اس لیے اس میں زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اجر بھی مل جائے. تیسری جو آپ نے بات کی کہ کیا پورا سال اس کو دیا جا سکتا ہے، تو یقیناً اگر کسی صاحب کے اوپر 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر سال کے اندر 12 مہینے میں اس کو ڈیوائڈ کر لوں اور ہر مہینے اپنی سیلری میں سے 8,000 10,000 15,000 روپے ضرورت کے مطابق لوگوں میں تقسیم کر دوں تو وہ بالکل کر سکتا ہے. اور جب سال کا آخری دن آئے گا جس میں سال مکمل ہونا ہے، اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کر لے. اگر زیادہ دے دی ہے تو وہ اگلے سال کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو جائے گی، اگر کم دے دی ہے تو وہ باقی کی رقم ادا کر کے اپنے نصاب کو مکمل کر سکتا ہے. جی آڈینس میں ہمارے کوئی سوال پوچھ. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا علماء کرام کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات کچھ لوگ جو ہیں غریبوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ دے کر نا شو آف کر کے پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ ہم نے صرف دکھانے کے لیے دیا تھا، اب یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو چھوٹا سا بھی کچھ چھوٹا سا تحفہ وغیرہ دے کر ان کو دیتے ہیں. تو اسلام کے میں چاہتی ہوں کہ علماء کرام اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں ہمارے لیے. اچھا یہ تو خیر بالکل ہی غلط ایکٹ ہے کہ دے کے واپس لے لیا، وہ تو دیا ہی نہیں انہوں نے. تو یہ تو خیر ایک ریاکاری جو ہے، ریاکاری تو مطلب وہاں آئے گی جب آپ دے رہے ہیں اور دکھا کے دے رہے ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ دے ہی نہیں رہے اور دے کے واپس بھی لے رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے کس میرا خیال ہے یہ ہمارے بہت سارے چینلز بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں اس کے اندر صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کو ہدیہ دے، تحفہ، اور دے کر اس کو واپس لے لے یا اس کا تقاضا کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح سے کوئی کتا وہ الٹی کر دے اور اپنی الٹی کو خود چاٹنا شروع کر دے. تو کسی کو اگر تحفہ دیا جائے تو اس کو جتایا نہ جائے، واپس طلب نہ کیا جائے، ورنہ حدیث کے مطابق اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے جس کو الٹی آ جائے، وامٹ ہو جائے اور وہ اپنی الٹی کو خود چاٹنا شروع کر دے. اللہ ہم تمام کو پناہ عطا فرمائے. جی زامن بھائی. مکمل جواب دے دیا مولانا نے، اب اس پہ مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آج کی اصل میں کہیں گے چیٹنگ، فراڈ کر رہا ہے وہ، اس کو ساتھ دکھاوا کر رہا ہے. یہ تو سراسر فراڈ ہے. لیکن چلیے اس سوال کو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے پوچھوں گا کہ اگر کوئی کسی کو دے کوئی چیز اور وہ
دنیا کو دکھا کے دے رہا ہے، وہ ریاکاری میں کے ایلیمنٹ اس کے اندر آ رہا ہے، تو وہ جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جی اس سوال کا جواب میرا خیال ہے کہ ہم وقفے کے بعد دیتے ہیں آپ سے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس بات پہ ان کی تعریف کی جائے. جی آج کل ہمارا یہ عمومی مزاج بن گیا ہوا ہے کہ جب تک فوٹو سیشن نہ ہو اس وقت تک صدقہ خیرات نہیں کرتے، اور جیسے یہ بہن بتلا رہی ہیں کہ جی وہ کرتے بھی اس لیے کہ وہ واپس لے لیں، بما لم یفعلوا. جی ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے عید رمضان، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، ایکسپریس نیوز پر ہمارے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں عید رمضان اور مرکز دو جہاں میں اس وقت ہمارے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں اور کالرز لائن پر ہیں، اور بہت سارے ایسے خواتین و حضرات بھی ہیں جو اپنے ہاتھ میں فون اٹھا کے واٹس ایپ پہ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں، اور آڈینس بھی یہاں سوالوں کے اپنے جوابات لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ بس مختصراً جتنا جلدی ہو سکے اس وقت ہم ایک کال لیں گے جو کہ ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی، میں زمیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رومیل. اچھا، میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ میرے بھائی جو ہیں آسٹریلیا میں سیٹل ہیں، ان کا وہاں اپنا اسٹور ہے، تو ان کے اسٹور پر کچھ آئٹم ایسے ہیں جو حلال نہیں ہیں مسلمس کے لیے نا. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا میں ون امبریلا شاپنگ سسٹم ہے نا، تو اگر وہ اپنے اسٹور پر یہ چیزیں نہیں رکھیں گے تو ان کے اسٹور پر لوگ نہیں آئیں گے. وہ ان کا اپنا اسٹور ہے یا وہ خود جاب کر رہے ہیں؟ ان کا اپنا اسٹور ہے، اپنا اسٹور ہے. اچھا، اگر وہ یہ چیزیں نہیں رکھیں گے تو لوگ ان کے اسٹور پر نہیں آئیں گے. تو اگر وہ یہ چیزیں رکھتے ہیں تو اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. جی زامن بھائی، میں آپ سے شروع کروں گا کہ یہ آسٹریلیا میں جاب کر رہے ہیں، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ شراب اور بہت ساری ایسی چیزیں جو لیگل ہیں، تو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حلال بھی نہیں ہوتی. صرف شراب کی بات نہیں ہے، بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جس طرح ذبیحہ چکن نہیں ہوتا یا بیف نہیں ہوتا، تو وہ بھی وہاں بک رہا ہوتا ہے، اور ایون پورک بھی بک رہا ہوتا ہے. دیکھیے، جو بھی چیز جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، شراب تو واضح طور پر ہے، شراب کے علاوہ جو بھی حرام چیز قرار دے دیا ہے، تو اس کی یہ لاجک نہیں بنے گی چونکہ آسٹریلیا میں ہے، گاہک نہیں آئیں گے دکان میں، لوگ آئیں گے نہیں، اس لیے مجبور رکھ رہے ہیں، تو اسی کو گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ رازق اللہ ہے، یقین اللہ کی ذات میں ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا وہ اللہ ہے. اور ایک شخص کا ظاہر وقت نہیں ہے کہ رزق حرام سامنے رکھا ہوا تھا. پنجاب میں ایک پروفیسر صاحب سے رزق حرام رکھا ہوا تھا. فقط میری ان سے ایسی گفتگو ہوئی، میں نے کہا آپ فقط اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اے اللہ تیری زیادہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس رزق حرام کو ٹھکرا رہا ہوں میں، آزما کے دیکھیں کتنا ملے گا آپ کو. کچھ دن بعد ملے، انہوں نے کہا اس دن سے اس عمل کو اختیار کیا ہوا ہے، رزق حرام جو آسانی سے آتا ٹھکرا دیتا ہوں، اس کے بدلے اللہ اتنا وافر مقدار مجھے عطا کرتا ہے جس کے یقین رکھیں کہ اللہ راضی ہے. اس بنیاد پر کہ دکان میں گاہک نہیں آئیں گے، خدا کو راضی رکھیں، بقیہ خدا خود رزق دینے والا کوئی گنجائش نہیں اس قسم کی. حرام رزق جو حرام چیز ہے اس کو بیچنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ جو بارٹینڈر کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جاب اگر کسی ایمبیسی میں کسی جگہ پہ بارٹینڈر کی جاب، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے یا کہیں اور جا کے، آپ جو بارٹینڈر کی جابز ہوتی ہیں جس میں آپ کو شراب جو ہے وہ گلاس میں ڈال کے دینی ہوتی ہے آگے، تو یہ جاب بھی کیا خود نہیں پی رہا، نہ ہی وہ خود اس کا، کیونکہ وہ جاب کر رہا ہے تو وہ اس کو منع بھی نہیں کر سکتا. تو کیا عمران، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں، جو چیز حرام ہے نا اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور اس کے لیے سہولت کار بننا یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر وہ مبیع ہے، جیسے پچھلے سوال کے جواب میں حضرت نے وضاحت کر دی، وہ شراب ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی سیل پرچیز بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طریقے سے اس کا استعمال حرام ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ بار میں وہ صرف دے رہا ہے یا وہ بینک کے اندر فقط جو ہے وہ سود کی انفارمیشن دے رہا ہے، نہ تو خود تو نہیں کھا رہا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی آپ ایسا ہیلا کر لیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو چیز فی نفسی ہی حرام ہے اس کی سیل پرچیز بھی حرام ہے، اور اس کے لیے سہولت کاری فراہم کرنا یہ بھی حرام ہے. جناب، میرا خیال ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت ہی سمپل اور بہت ہی کلیئر ہے کہ رازق وہ ہے، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ وہی آپ کو رزق دینے والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کون آپ کی دکان پہ آتا ہے اور کون نہیں آتا. جناب اسد الحق صاحب سے ہم چاہیں گے کہ ایک عدد نعت جو ہے وہ بریک سے پہلے سنیں.
سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے، بڑا خوبصورت مقطع پیش کر رہا ہوں، مدحت شاہ کونو مکان کے لیے، صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات، بندے کے گمان کے مطابق معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں۔ جی
ادھر آئیے کیمرامین صاحب، یہاں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. آلیان مغل جو ہیں اس وقت ہاتھ دھو رہے ہیں ڈیٹول سے، اور کاشف جو ہیں وہ ان کے لیے نلکا کھولیں گے. اور یہ بس بیٹا بس، بہت جلدی کام ہو جاتا ہے ڈیٹول کا اتنا. ہاں، یہ ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے ہمیں ڈس انفیکٹ کرنا سکھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی باڈی کو، جسم کو ڈس انفیکٹ کر کے جراثیم سے محفوظ رکھ رہے ہیں. آلیان مغل ایک 6 سال کا بچہ ہے جس کا آج 10واں روزہ ہے. تو یہ روزہ کشائی کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اتنے چھوٹے عمر کے بچے کب سے روزہ رکھ رہے ہیں. اور اصل میں جو اس کی جو سوچ ہے پیچھے، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بڑی پیاری ہے کہ آپ چھوٹی عمر سے جو ہے، آپ خاص طور پہ ماں باپ جو ہیں وہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں کہ بچوں کی یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ان کی جو ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچپن سے. کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیبولا راسا. یہ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلینک سلیٹ. اور بلینک سلیٹ پہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو وہ اس کی کچی سوچ کے اوپر بالکل اسی طرح انگریو ہوتی ہے جیسے آپ کسی کچے سیمنٹ کے اوپر یا کسی کچی مٹی کے اوپر اگر آپ کچھ لکھ دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہیں رہتا ہے. اس کے بعد اس کی عمر پختہ ہوتی رہتی ہے، اس کی سوچیں پختہ ہوتی رہتی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز آتے ہیں جو اس کی شخصیت کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. لیکن بچپن کی جو شخصیت، جو بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور جتنے بھی جو جیسے فرائڈ ہے یا جس طرح ہمارے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انسان کی ذہنی کے بارے میں بات کی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ 5 سے 6 سال کی عمر میں بچے کی سوچ مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو تخلیق ہوتی ہے پرسنالٹی کی وہ اسی کی بیس پہ ہوتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی چھوٹی عمر میں ان کی سوچ، ان کے ایمان، ان کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ کریں. ہمارے ساتھ اس وقت بہت سارے بچے ہیں جو کہ روزہ کشائی کے لیے بھی آئے ہیں. آلیان آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ارے علامہ صاحب آپ کے پاس بچہ اٹریکٹ ہو کے جا رہا ہے اور اس راستے سے گھوم کر آنا چاہ رہا ہے. دیکھیں جناب، تو یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بچے ہیں جن میں مقدس ہیں. مقدس کہاں ہے؟ مقدس آپ کا پہلا روزہ مبارک ہو. عمر فاروق ہیں، موہد ہیں، زرلش ہیں. آلیان مغل تو آ گئی. انابا کیا مطلب ہے اس نام کا بیٹا؟ ہے انابئی ہے اس کا مطلب. لگا کر لیں جو کرنا ہے آپ نے، کیا کر سکتے ہیں آپ ہیں. میں تو انابی رکھوں گی اپنا نام. ارتقا کا مطلب ہوتا ہے ایولیوشن، ترقی، کسی چیز کا بڑھنا. یہاں آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کی اردو بھی اچھی ہوتی جائے گی، انگریزی خراب ہوگی وہ الگ بات ہے. سجل ارے سجل کون ہے؟ میں سجل سے بھی آج تک نہیں پوچھ سکا، جو میرے ساتھ کام بھی کر چکی ہیں، بڑی پیاری ایکٹریس ہیں، کہ سجل کا مطلب کیا ہوتا ہے. سوچو سجل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سجل کی فیملی سے آئی ہیں؟ نہیں تو پھر آپ کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے، بالکل ان کا جاننا ضروری ہے جنہوں نے نام رکھا. تو جناب بڑے پیارے پیارے نام ہیں. ان سب بچوں کو کولگیٹ کی طرف سے ایک اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کیونکہ یہ سب بچے اندر سے اسٹرانگ ہیں. اور اندر سے اسٹرانگ اس لیے ہیں کہ یہ بچے یوز کرتے ہیں کولگیٹ کا میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن والا ٹوتھ پیسٹ، جو بچوں کو میکسیمم پروٹیکشن دیتا ہے اگینسٹ کیویٹی، پلاک اینڈ جرمز. تو جناب آپ یہ سب بچے کولگیٹ سے ٹوائس اے ڈے برش کریں، اس لیے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو لوگ برش ہی کم کرتے ہیں، اور جب برش کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں. 2 دفعہ دن میں کرنا چاہیے، سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد. الٹا مت سوچیے گا کہ سونے کے بعد اور جاگنے سے پہلے، سمجھے جناب. اور یہاں ایک اور بھی ہمارا برانڈ ہے جو کہ ہے ایکٹیو فوڈ، اور یہ بچوں کے لیے ایک ایسا ڈرنک لے کر آئے ہیں جو آپ 2 چمچے اگر دودھ میں ملائیں گے تو اسٹرابری کا ڈرنک بن جائے گا، اور یہ ملائیں گے تو اب چاکلیٹ ڈرنک بن جائے گا، اور اس کے ساشے بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو بچوں ٹوٹ پڑو افطار کے بعد 2 چمچے کر کے، گھر والوں کو بھی بناؤ اور مجھے بھی بنا کے دینا. تو جناب یہ تو ہمارا تھا روزہ کشائی کا سیگمنٹ، اور ساتھ ہی ایک سرٹیفکیٹ کولگیٹ کی طرف سے جو آیا ہے جس کے اوپر روزہ کشائی کٹس، جس کے اوپر ایک دانت بنا ہوا ہے جس کے اگینسٹ کچھ پروٹیکٹڈ سا وہ دانت ہے جس کے اگر 2 چکر لگ رہے ہیں. جناب آ جاؤ تصویر کھنچواؤ میرے ساتھ، شاباش. آ جاؤ. سجل، انابا، موہد، بس یہی نام یاد رہے، اور آیان مغل، باقی بھول گیا. جناب ایک اچھی سی اسمائل کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے ہم سب. یہ دیکھیں کہاں ہے کیمرہ؟ ارے اتنے سارے کیمرے. یہ دیکھو. ریڈی؟ 1 2 3 اور چیز بولنا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 چیز. صرف میں ہی چیز بولا. کہاں گئی آپ کی چیز؟ ہیں؟ چیز بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 چیز. یہ چیز جناب. تو یہ تو تھا ہمارا روزہ کشائی کا سیگمنٹ. اور بچوں جانے سے پہلے آپ کو میں ایک چھوٹی سی اچھی سی بات یہ بتاتا چلوں
बैठ जाओ बस, अब मेरी जो है ना स्क्रीन स्पेस शेयर ना करो कैमरे के सामने आके, मुश्किल से तो मुझे वक्त मिलता है, सारा तो जवेरिया ले जाती है। तो हाँ बच्चों आप सब बड़े भी, क्योंकि हम रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले हैं, और रहमतुल्लिल आलमीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। तो आप सब बच्चे जो अपने अपने घरों में पेट्स रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, उनसे बहुत प्यार से पेश आएँ, और ना सिर्फ उनसे बल्कि वो जो गली में जो आपको छोटे मोटे जो जानवर या कुत्ते फिर रहे होते हैं, किसी को मारना, जानवरों को मारना बहुत बुरी बात है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे पत्थर से मार रहे होते हैं कुत्ते को या बिल्ली को या भगा रहे होते हैं। वो जानवर जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, जहरीले हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन कभी आप जानवरों को तकलीफ नहीं देंगे, प्रॉमिस। चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, या वो वाले जानवर जो हमारी सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जिस तरह वो वाले जानवर जिन पे हम सामान ढोते हैं, जिस तरह गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं तो हम जाके उनको तंग कर रहे होते हैं। आप सब बच्चे और उनमें बड़े बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि जानवरों को, आप बच्चों को भी इस बात की तालीम दें कि जानवरों को तकलीफ़ ना दें। वो भी एहसासात रखते हैं, बद्दुआएँ देते हैं, दुआएँ भी देते हैं। चींटी भी जो है वो इंसान को दुआ देती है। आप हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की हमारे जो है उनकी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जब उन्होंने जानवरों पर रहम किया और उन्होंने कहा कि ये जानवर आपको दुआ देता है। एक पैगंबर थे जो जानवरों से बातें किया करते थे, कम्युनिकेट करते थे, तो इसका मतलब है कि वो एहसास रखते हैं, जज्बात रखते हैं। अगर आपको कोई इस तरह तकलीफ दे तो आपको तकलीफ़ होगी ना। तो इसीलिए आज का आपका लेसन ये है, बातों बातों में समझ लें कि उसका एक माइक्रो सेगमेंट ये है कि आप जानवरों को आज के बाद कभी तकलीफ़ नहीं देंगे। जवाब दुरुस्त। जाने से पहले मैं एक छोटी सी आपकी खिदमत में नात के कुछ 2-3 अशार पढ़ना चाहूँगा, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो। ये नात हस्ब रिवायत मेरी बहुत ही प्यारी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुनीबा शेख एक हमारी नात ख़्वां थी, उनकी आवाज़ में हमने सुनी थी, आज मैं आपको यहाँ सुनाऊँगा। खल्क के सरवर शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरसिले दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह,
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.